میں ڈاکٹر فہیمہ مرواری کالج رانچی انٹرمیڈیٹ اومن سیکشن. ہماری پیاری بچی اداوز، آج میں آپ لوگوں کو گلستان ادب کے حصہ اردو ادب کی تاریخ میں فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات کے متعلق بتاؤں گی. ٹھیک ہے، شروع کیا جائے. چلیے اوکے. سب سے پہلے تو آپ سمجھیے فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات جو تھی وہ بہت ہی قابل تعریف تھی. سمجھ گئی. اردو ادب کی جو خدمات فورٹ ولیم کالج نے سر انجام دی ہے وہ کسی اور ادارے نے نہیں دی، اگرچہ اس کا مقصد اردو کی خدمت ہرگز نہیں تھا. سمجھ گئی، خدمت نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد نوآور انگریزوں کی درس و تدریس اور اس کے لیے درسی کتاب تیار کرنا تھا. وہ میں نے اپنے خود سمجھنے کے لیے اس کو قائم کیا تھا. یہ اور بات ہے کہ لاشعوری طور پر فورٹ ولیم کالج نے اردو کی بیش بہا خدمات سر انجام دے ڈالی. سمجھ گئیں. لارڈ بلیزلی نے نوآور انگریزوں کی تعلیم کے لیے ہندوستان کی تہذیب سے انہیں واقف کرانے کی ضرورت کو محسوس کیا. جو نئے انگریز ہندوستان میں آئے تھے تو ان کی زبان کوئی نہیں سمجھتا تھا اور ہندوستانی کی زبان انگریز نہیں سمجھتے تھے. تو جب تک ایک دوسرے کی لوگ زبان نہیں سمجھے گا تو کام تو ہوگا نہیں. تو اسی لیے زبان کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے. سمجھ گئیں. اس مقصد کے لیے 1800 میں کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کے نام سے ایک ادارہ قائم ہوا. سمجھ گئیں. ڈاکٹر جان گل کرائسٹ اس کالج میں ہندوستانی زبانوں کے شعبہ کے صدر مقرر کیے گئے. وہ کئی زبانوں کے ماہر تھے. اردو سے انہیں خصوصی لگاؤ تھا. انہوں نے پورے ہندوستان سے ہندو اور مسلمان ادیبوں اور شاعروں کو وہاں بلوایا اور ان کی مدد سے وہاں تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کیا. اسی کالج میں کپتان ٹیلر اور ڈاکٹر ہنٹر نے بھی بحیثیت اردو پروفیسر کام کیا. ڈاکٹر جان گل کرائسٹ اچھا ادبی ذوق رکھتے تھے. وہ انگریزی زبان و ادب کے ساتھ دیسی زبانوں کا بھی اچھا علم رکھتے تھے. سمجھ گئی. چنانچہ ان کی نگرانی تصنیف و تالیف کا کام ہوا جو اس زمانے کے لحاظ سے بہت بہتر اور خاصا معیاری تھا. سمجھ گئی. فورٹ ولیم کالج سے مختلف ادیبوں کی جو تصنیف اور تالیف نکلی ان کی تفصیل حسب ذیل ہیں. سمجھ گئی. بتاتے ہیں کون کون سے اس میں مصنف تھے جنہوں نے تدریس و درس کا کام کیا تھا. میر امن باغ و بہار انہوں نے لکھا. سید حیدر بخش حیدری قصہ مہر، تاریخ نادری، گلزار دانش، گلدستہ حیدری، طوفاں کہانی، آرائش محفل. سمجھ گئے. گل مغفرت، یہ ساری ترجمہ جو کیا انہوں نے کیا تھا سید حیدر بخش حیدری. شیر علی افسوس، باغ اردو، گلستان سعدی کا اردو ترجمہ آرائش محفل میں کیا. مرزا علی لطف تذکرہ گلشن ہند، میر بہادر علی حسینی، نثر بے نظیر اخلاق ہندی، تاریخ آسام، رسالہ گل کرائسٹ. ٹھیک ہے. مظہر علی خاں والا. سمجھ گئیں. انہوں نے کہا بیتال پچیسی، تاریخ شیر شاہی. مرزا کاظم علی جواں، دستور ہند شکنتلا کا ترجمہ کیا. امانت اللہ شیدا، ہدایت الاسلام، ترجمہ قرآن مجید، جامع الاخلاق، صرف اردو منظوم، خرد امروز. خلیل علی خاں اشک، داستان امیر حمزہ، واقعات شاکر، اخوان الصبا، انہوں نے اس کا بھی ترجمہ کیا. نہال چند لاہوری، مذہب عشق، بینی نارائن جہاں، چار گلشن عشقیہ، قصہ دیوان جہاں. سمجھ گئی. للو لال جی، پریم ساگر، راجنیتی، لطائف ہندی، سنگھاسن بتیسی وغیرہ وغیرہ. جس وقت کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم ہوا اس وقت اردو نثر تصوف کے رسائل اور قصہ کہانیوں تک محدود تھی اور یہ ساری چیزیں اس قابل نہ تھیں جو درسی کتب کا کام دے سکیں یا جن کی مدد سے انگلینڈ سے آنے والے
ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازمین اردو سیکھ سکیں۔ چنانچہ اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اردو میں آسان ترین زبان میں کتابیں لکھوائی جائیں۔ اس طرح پہلی بار اجتماعی طور پر سادہ نگاری کے مقصد کو پیش نظر رکھ کر کام کیا گیا، گرچہ اسی دور میں خطوط غالب بھی سادہ نگاری کی طرف مائل نظر آتے ہیں۔ بہرحال فورٹ ولیم کالج کی یہ سب سے بڑی ادبی خدمت ہے کہ اس نے اردو نثر کو سادہ نگاری پر مائل کیا، جس پر آگے چل کر سر سید نے جدید نثر کی عمارت کھڑی کی۔ سمجھ گئی؟ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے اور خدمت یہ ہے کہ اس نے ہندوستان میں اردو ٹائپ کا پہلا چھاپا خانہ قائم کیا، اس سے بعض کتابیں بھی شائع کی اور یوں ہندوستانیوں میں کتابوں کی طباعت کا سلسلہ چل نکلا۔ فورٹ ولیم کالج کے ایک لمبے عرصے تک اردو کی خدمات سر انجام دیتا رہا۔ ملک کے تقریباً 20-22 اہل قلم تالیف و تصنیف کا کام کرتے رہے۔ اس ادارے سے جو تصنیف و تالیف اور تراجم نکلے، ان کی تعداد بھی کم و بیش 50 کے قریب ہے۔ یہ یقیناً ایک بڑی کاوش کہی جا سکتی ہے، کیونکہ بیرون کالج اس دور میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا شمار انگلیوں پر کیا جا سکتا ہے۔ خطوط غالب سے قطع نظر کالج کی تصانیف و تالیف کا مقابلہ یہ اعتبار سلاست، روانی، محاورہ اور دلکش انداز بیان میں کسی بھی تخلیق سے ممکن نہیں۔ اسی طرح باغ و بہار جیسی کتاب کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ سمجھ گئی؟ داستان امیر حمزہ اور اخوان الصفا جیسی ضخیم کتابیں ہمیں کالج سے باہر کہیں بھی نہیں مل پاتی۔ سمجھ گئی؟ فورٹ ولیم کالج کا ایک ادبی کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے مختلف موضوعات کو احاطہ کیا۔ کالج کی تصانیف، تالیفات اور تراجم میں تذکرہ، کہانی، صرف و نحو، تاریخ، اخلاقیات، فقہ، تراجم قرآن اور انجیل کے موضوعات شامل تھے۔ یہاں پھر آخر میں اس بات کو دہرا دے کہ فورٹ ولیم کالج کی سب سے بڑی ادبی خدمت اردو نثر میں سادہ نگاری کو فروغ دینا تھا۔ سمجھ گئی کہ جو آئے ہوئے انگریز ہیں وہ ہندوستانی زبانوں کو بآسانی سیکھ لیں اور ان کے تہذیب سے واقف ہو جائیں۔ یہی ہے فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات کا جذبہ۔ سمجھ گئی آپ لوگ؟ انشاءاللہ اگلے کلاس میں پھر دوسرے موضوع پہ بات ہوگی۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے۔ چلیے، اللہ حافظ۔